بیتو زدن حرومیا یا ابوالفضل صاف کردن. جنگ کا ہونا اتنا معمول بن چکا ہے کہ جب بھی ہم سو کر اٹھتے ہیں تو کسی نئی جنگ کا آغاز ہو چکا ہوتا ہے اور ہمیں وہ بڑی معمولی سی بات لگتی ہے. اور ایسا ہی ہوا کہ آج جب ہم سو کر اٹھے تو ہمیں پتہ چلا کہ اسرائیل نے اور امریکہ نے مل کر ایران کے دارالحکومت تہران کے 21 مقامات کو اہداف بنا کر جو ہے وہ بمباری شروع کر دی اور باقاعدہ حملہ کر دیا ہے. مطلب ایران جو ہے وہ اس وقت حالت جنگ میں آ چکا ہے اور اسرائیل اور امریکہ کے ساتھ مشترکہ جنگ لڑنے جا رہا ہے. اس پر تمام تر تفصیلات آپ کے سامنے رکھیں گے. اور دوسری طرف پاکستان کے اندر موجود سب سے بڑی مذہبی جماعت تحریک لبیک پاکستان کے اوپر جو ایک خوف کی لہر تھی جو پچھلے 4 ماہ سے جو ظلم اور فسادیت تحریک لبیک کے اوپر کی گئی تھی اور اس کے بعد جو ہے وہ تحریک لبیک کے کارکنان میں ایک خوف نظر آ رہا تھا کیونکہ ہر اس شخص کو اٹھا لیا جاتا تھا جو تحریک لبیک کا حمایتی تھا یا تحریک لبیک کے حق میں آواز بلند کرتا تھا. اس کو اٹھا لیا جاتا تھا یا گرفتار کر لیا جاتا تھا یا کسی نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا جاتا تھا اور ایک نئی خوف کی لہر پیدا ہو چکی تھی. لیکن اب وہ خوف کی لہر جو ہے وہ ٹوٹنا شروع ہو چکی ہے. تحریک لبیک پاکستان کے کارکنان نے ایسا کمال کر دکھایا ہے کہ اب وہ جو خوف اور وہ جو ظلم تھا وہ ٹوٹتا ہوا نظر آ رہا ہے اور وہ جو حکومت کی جانب سے سختی تھی اب وہ نرمی میں تبدیل ہونا شروع ہو گئی ہے. اور وہ بھی جو ہے وہ تحریک لبیک کی اپنی کوششوں اور کاوشوں سے. اس پر تمام تفصیلات آپ کے سامنے رکھیں گے. اور تیسرا یہ کہ پاکستان اور افغانستان فی الحال حالت جنگ میں ہے اور یہ جنگ جو ہے وہ دوسرے روز میں داخل ہو چکی ہے اور مزید شدت اختیار کر چکی ہے اور دونوں جانب مزید نقصانات ہو چکے ہیں. اس کی تمام تر ڈیٹیلز آپ کے سامنے رکھیں گے. تو سب سے پہلے بات کر لیں ایران، اسرائیل اور امریکہ کی. اسرائیل اور امریکہ نے ایک مشترکہ جو ہے وہ حملہ کیا ہے ایران کے اوپر اور یہ جو حملہ ہے یہ دارالحکومت تہران کے اوپر کیا گیا ہے اور 20 مقامات کو اہداف بنا کر حملہ کیا گیا ہے. اس میں اب تک کی جو اطلاعات ہیں اس کے مطابق کسی بڑی شخصیت کا شہید ہونے کی اطلاعات موصول نہیں ہوئی اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کو جو ہے محفوظ مقام پر منتقل کر دیا گیا. ان کو زیر زمین منتقل کیا گیا جہاں پر کسی قسم کے کسی بھی بوم بلاسٹ کا بلسٹک میزائل کا اثر انداز نہیں ہو پائے گا تو ان کو محفوظ مقام پر منتقل کر دیا گیا. یاد رہے کہ امریکہ آیت اللہ خامنائی کو براہ راست قتل کی دھمکیاں دے چکا ہے اور بتا چکا ہے کہ میں ایران کے اندر ایک سیاسی رجیم لے کر آؤں گا اور آیت اللہ خامنائی کی حکومت کو گراؤں گا. اس کے علاوہ اسرائیل نے حملے کے فوراً بعد اپنے تمام تر لوگوں کو شیلٹرز میں انٹر ہونے کی اجازت دے دی ہے. تمام تر وہ دروازے کھول دیے ہیں اور اب عوام جو ہے وہ شیلٹرز میں پناہ لینے جا رہی ہے. اسرائیل میں بیسیکلی شیلٹرز اس جگہ کو کہتے ہیں جو زیر زمین خندق بنائی گئی ہے جہاں پر کسی بھی بلسٹک میزائل کا اثر نہیں ہوتا. عوام وہاں پر منتقل ہونا شروع ہو گئی ہے. اور دوسری طرف امریکہ نے جو ہے وہ اسرائیل کے اندر موجود اپنی ایمبیسی کو فی الحال بند کر دیا ہے. تو اب جنگ جو شدت اختیار کرے گی. ان تینوں پارٹیز کے درمیان جو تھے وہ مذاکرات پچھلے تقریباً 1 ماہ سے چل رہے تھے لیکن کامیاب کیوں نہ ہو سکے کیونکہ مذاکرات کرنا ہی نہیں کوئی چاہتا تھا. اسرائیل اور امریکہ صرف ایک ٹائم لے رہے تھے اپنی انٹیلیجنس رپورٹ اکٹھی ہونے میں کہ ہم تمام تر رپورٹ اکٹھی کر لیں کہ ہمیں کہاں کہاں حملہ کرنا ہے، کہاں کہاں آیت اللہ خامنائی ہمیں مل سکتا ہے اور ان علاقوں کو جو ہے وہ نشانہ بنائے گا. یہ ان مذاکرات کے درمیان وہ تمام تر انفارمیشن اکٹھی کی گئی ہے. حملہ جو تھا وہ ضروری ہونا تھا اور کسی قسم کے کوئی مذاکرات نہیں ہونے تھے بلکہ یہ بے وقوف بنایا گیا اور انٹیلیجنس رپورٹ اکٹھی کی گئی. دوسری طرف ایران جو ہے وہ بار بار امریکہ کو اور اسرائیل کو آگاہ کرتا رہا ہے کہ آپ نے اگر ہم پر حملہ کیا تو اس کے سنگین نتائج بھگتنا پڑے گے. آیت اللہ خامنائی نے 1 ہفتہ قبل خود یہ سٹیٹمنٹ جاری کیا تھا کہ یہ حقیقت ہے کہ امریکہ دنیا کی طاقتور ترین اسٹیٹ ہوگی لیکن جب ہم حملہ کریں گے تو شاید اس کو کئی 100 سال سنبھلتے لگ جائیں. ہم اتنا مضبوط حملہ کریں گے کہ امریکہ جو ہے وہ کئی 100 سال تک سٹیبل نہیں ہو پائے گا. تو یہ اس طرح کے جو بیانات تھے اس نے ایران کی عوام کو جو ہے ایک نیا جوش اور جذبہ دیا. یاد رکھیے گا ایک درویش نے کہا تھا کہ بات سپیکروں تک نہیں رہنی، یہ لوگ آپ کے اسلام تک حملہ آور ہوں گے. یہ بات تو پاکستان میں کی گئی تھی لیکن اس کو جو ہے کرنٹ سچویشن سے اگر ہم دیکھیں تو یہ بالکل پوری اترتی ہے کہ اسرائیل اور امریکہ پہلے حملے کا اعلان کرتے رہے اور دیکھا کہ کیا بین الاقوامی ہمیں پریشر کا سامنا کرنا پڑتا ہے لیکن کسی بھی ملک نے امریکہ اور اسرائیل کو روکنے کی جسارت نہیں کی. امریکہ خود پاکستان خود جو ہے وہ امریکہ کے ساتھ درینہ تعلقات بنا چکا ہے جس
کی بنیاد پر اب وہ کچھ کہنے کے قابل نہیں رہا۔ اور دوسری طرف جو ہے پاکستانی عوام یہ بھرپور ساتھ ایران کا دے رہی ہیں، اور اب حکومت کے اوپر ایک نیا پریشر بلڈ اپ ہوگا۔ عوام یہ چاہے گی کہ آپ جو ہے وہ ایران کا کھل کر حمایت کریں، ایران کا کھل کر ساتھ دیں۔ اور دوسری جانب جو پاکستان کے اس ٹائم کی موجودہ حکومت ہے یہ درینہ تعلقات بنا چکی ہے امریکہ کے ساتھ۔ اس طرح یہ پاکستان کی موجودہ حکومت ایک نئی کشمکش میں، ایک نئی مشکل میں مبتلا ہو چکی ہے۔ اب ہوگا کیا کہ اب جو ہے آئندہ آنے والے دنوں میں آپ کو یہ ایک بڑا اٹیک نظر آئے گا ایران کی طرف سے۔ ابھی حملے کو تقریباً 2 گھنٹے نہیں ہوئے اور ایران نے تمام تر اپنی تیاریاں مکمل کر لی ہے۔ اسرائیل اور امریکہ پر حملہ کریں گے، نہ صرف ایران جو ہے وہ اسرائیل اور امریکہ پر حملہ کرے گا، بلکہ جہاں جہاں امریکن فوجی اڈے ہیں ان کو بھی نشانہ بنائے گا، مطلب قطر کو نشانہ بنایا جائے گا۔ یہ بات واضح کر دی جائے کہ آج کی جو ہے وہ سب سے زیادہ ہائی الرٹ قطر ہے۔ قطر کے اندر جو ہے وہ کئی فوجی اڈے ہیں امریکہ کے، اور جہاں سے وہ جو ہے وہ حملہ کرتا ہے ایران کے اوپر ان کو نشانہ بنائے گا۔ اور وہ بحری جہاز جو کئی مہینوں سے جو ہے ایران کے ارد گرد ہے، جہاں سے ان کے جنگی جہاز جو ہے وہ فلائٹ کرتے ہیں، وہاں پر بھی حملے کا اندیشہ ہے کہ ایران ایک مضبوط حملہ کرے گا، اور دوسری طرف اسرائیل پر بھی مضبوط بالسٹک میزائلوں سے حملہ کیا جائے گا۔ لیکن فی الحال ہمیں کسی بھی اسلامک اسٹیٹ کی جانب سے ایران کی کھل کر حمایت ہوتے ہوئے نظر نہیں آئی۔ رشیا اور چائنا جو ہے وہ سٹینڈ ضرور لیں گے۔ پچھلی ہم نے بھی جنگ میں دیکھا کہ انہوں نے امریکہ اور اسرائیل کو تنقید کا نشانہ بنایا اور بھرپور حمایت کرنے کا اعلان کیا تھا ایران کا۔ اسی لیے جو ہے موجودہ کسی بھی اسلامی ریاست کا اب تک اعلان سامنے نہیں آیا جو ایران کی حمایت کر سکے، لیکن رشیا اور چائنا کے اعلانات متوقع ہیں کہ وہ کسی وقت بھی اعلان کر سکتے ہیں اور شاید باقاعدہ جنگ کا حصہ بن جائیں۔ تو اگر وہ باقاعدہ جنگ کا حصہ بن گئے تو یہ جو ہے تیسری جنگ عظیم کا رخ اختیار کر سکتی ہے جنگ۔ دوسری جانب ناظرین، تحریک لبیک پاکستان کے اندر 4 ماہ سے جو کچھ ظلم اور ستم اور فسطائیت تحریک لبیک کے اوپر ہوئی اور ایک خوف کی لہر بن چکی تھی کہ ہر اس شخص کو اٹھا لیا جاتا تھا جو تحریک لبیک کے حق میں آواز بلند کرتا تھا، ہر اس شخص کو گرفتار کر لیا جاتا تھا جو تحریک لبیک کے حق میں آواز بلند کرتا تھا، یا تحریک لبیک پاکستان کے کسی بھی جلسے میں، کسی بھی لانگ مارچ میں یا کسی بھی طرح سے تحریک لبیک کے ساتھ وابستگی دکھاتا ہوا نظر آیا اس کو اٹھا لیا جاتا تھا۔ تو ایک خوف کی لہر تھی، اور مسجد رحمت للعالمین کے ارد گرد 4 مہینوں سے پولیس کی بھاری نفری تعینات ہے جو مسجد کی طرف کسی کو دیکھنے بھی نہیں دیتی تھی، اور ارد گرد جو ہے وہ پہلے تو 2 ماہ تک پورے روڈ کو سیل کیے رکھا، پھر اس کے بعد جو ہے مسجد رحمت للعالمین کے ارد گرد خاردار تاروں کے ساتھ مکمل سیل کر دیا گیا، اور ہائی الرٹ سیکیورٹی ہر ٹائم وہاں پر موجود رہتی ہے۔ بتایا یہ جاتا ہے کہ 1 SP 2 DSP اور چند جو ہے SHOs کی ایک بھاری نفری چند سپاہیوں سمیت جو ہے وہاں پر مامور رہتی ہے، لیکن اس کے باوجود تحریک لبیک پاکستان نے کے کارکنان نے جوش و جذبہ کا ایک ایسا مظاہرہ کیا ہے جس نے جو ہے وہ تحریک لبیک میں ایک نئی جان پیدا کر دی۔ جو آپ اس وقت اپنی سکرین پر ویڈیو دیکھ رہے ہیں، یہ کچھ نوجوان ہیں جو رات کی تاریکی میں اتنی بڑی بھاری نفری کے ہوتے ہوئے جو ہے وہ مسجد رحمت للعالمین کے باہر جو ہے وہ پھول نچھاور کر رہی ہے، پھول پھینکے جا رہے ہیں، اور باقاعدہ طور پر جو ہے وہ پوری سڑک پر پھول بچھائے جا رہے ہیں۔ تو یہ جو ہے یہ خوف کا جو بت ہے اس کے توڑنے کی علامت ہے۔ اس ویڈیو کے بعد جہاں تک یہ ویڈیو گئی تو تحریک لبیک پاکستان کے کارکنان میں جو وہ خوف کی ایک لہر تھی وہ ختم ہوتی دکھائی دے رہی ہے۔ سوشل میڈیا پر بھرپور دوبارہ سے کمپین چلائی جا رہی ہے، اور تحریک لبیک پاکستان جو ہے وہ دوبارہ سے مضبوط ہوتی ہمیں دکھائی دے رہی ہے۔ اور تحریک لبیک پاکستان جو ہے ان کو جو ہے مذاکرات دوسری طرف حکومت کے ساتھ چل رہے ہیں، اور وہ معاملات جو ہے وہ بھی زیر غور ہیں۔ تیسرا یہ کہ پاکستان اور افغانستان کی جو جنگ ہے وہ مزید دوسرا دن میں داخل ہو چکی ہے اور مزید نقصانات ہو چکے ہیں۔ کل DGISPR نے پریس کانفرنس کی اور تمام تر نقصانات کی تفصیل بتائی کہ 12 پاکستانی جو فوجی تھے وہ شہید ہوئے ہیں اور 1 لاپتہ ہے، اور چند لوگ جو ہے وہ زخمی ہوئے، جبکہ تقریباً کل تک اطلاعات تھی کہ 257 جو افغانستان کے طالبان تھے ان کو جو ہے ہلاک کیا گیا، اور اب تک جو اطلاعات کے مطابق یہ تعداد 400 سے بڑھ چکی ہے اور سینکڑوں زخمی کیے جا چکے ہیں، اور کابل پر پاکستانی ایئر سٹرائک کیا جا رہا ہے۔ یہ بتایا گیا ہے کہ صرف 1 پائلٹ نے 1 جہاز لے کر کابل کے تقریباً 5 سے 7 مقامات پر ایئر سٹرائک کی اور حملے کیے ہیں، اور دوسری طرف طالبان کی جانب سے یہ اعلان کیا گیا کہ ہم نے 1 جہاز جو ہے ان کا گرا لیا ہے اور اس کو جو ہے پائلٹ کو گرفتار کر لیا، جبکہ اس کی خبر کی کسی بھی اور ملک نے تصدیق نہیں کی، اور نہ پاکستان نے اس کی تصدیق کی ہے، کیونکہ ان کے پاس کسی قسم کا ایسا کوئی ٹیکنالوجی موجود ہی نہیں جو کسی بھی جیٹ کو، کسی بھی ایسے جہاز کو جو جنگی جہاز ہو اس
اس کو جو ہے وہ ٹیکل کر سکے یا پہلے اس کو لوکیٹ کر سکے پھر اس کے اوپر میزائل ہوگا، تو اس طرح کی کوئی ٹیکنالوجی فی الحال جو ہے افغانستان کے پاس موجود نہیں ہے۔ تو افغانستان کا یہ جو دعویٰ تھا یہ غلط ثابت ہوا، اور جو جنگ ہے وہ مزید شدت اختیار کر چکی ہے۔ اور یہ آپ کو جو ہے زیادہ خطرناک بات یہ ہے کہ DGISPR نے کہا ہے کہ ہم اپنے مقاصد حاصل کرنے تک اس جنگ کو جاری رکھیں گے۔ اب ان مقاصد میں اس جو طالبان کی حکومت اس کو ختم کرنا اگر ہوا تو یہ جنگ بڑی طول اختیار کرے گی اور بڑا لمبا جائے گی جب تک یہ تمام طالبان کا خاتمہ نہیں ہو جاتا۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب لازمی کیجیے گا۔